السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، برصغیر کے لٹیروں کی داستان کو کھنگالا جائے تو اس میں ایک نام سلطانہ ڈاکو کا ہے۔ نام تو اس کی ماں نے سلطان رکھا تھا، لیکن پکارنے والوں نے اسے سلطان سے سلطانہ بنا دیا اور یہی نام زبان زد عام ہوا۔ وہ دردمند اتنا تھا کہ امراء کو لوٹ کر غربا کے دامن دولت سے بھر دیا کرتا تھا۔ یوں اس کے خیال میں وہ دولت کی منصفانہ تقسیم کیا کرتا ہے۔ اسے 1924 کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ وہ ایک جرائم پیشہ شخص تھا اور وہ ہندوستان میں قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھا چکا تھا۔ تھا کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے یہاں کہ ایک ایک کر کے قید سے وہ اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے تھے۔ ڈکیتی کی واردات کے دوران اس کی کوشش ہوتی کہ کسی کا خون نہ بہایا جائے، لیکن اگر کوئی مزاحمت کرتا یا اس کی جان لینے کی کوشش کرتا تو پھر وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ جس علاقے میں لوٹ مار کیا کرتا اسی علاقے کے غربا کو وہی دولت دے دیتا۔ اسی لیے غربت کے مارے لوگ اس کی درازی عمر کی دعا کیا کرتے تھے۔ المختصر یہ کہ وہ کبھی پکڑا ہی نہ جاتا۔ اس کے لیے پولیس بہت کوشش کرتی مگر کبھی ہاتھ نہ آتا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پولیس کا کوئی مخبر اسے اطلاع پہنچا دیتا تھا کہ آج چھاپا پڑنے والا ہے، وہاں سے کہیں اور رفو چکر ہو جاؤ، اور یوں وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیا کرتا۔ اور پولیس نے اس کو گرفتار کس طرح کیا کہ اس کا جو مخبر تھا پولیس کا، جو اسے یہ اطلاع دے دیا کرتا تھا پہلے سے، اس کا ٹرانسفر کہیں دور دراز کر دیا گیا پہلے، پھر اسے گرفتار کیا گیا اور اس وقت وہ گرفتار ہو بھی گیا۔ اسے سزائے موت سنائی گئی اور جب وہ کال کوٹری میں تھا اور آخری خواہش کے طور پر موت سے قبل جب اس سے پوچھا گیا کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ تو اس نے کہا کہ میری اپنی ماں سے ملاقات کرا دو۔ آخری خواہش جیسی بھی ہو موت کے قیدیوں کو کرا دی جاتی ہے، وہ جس سے بھی چاہیں۔ اسی طرح اس کی ماں کو لایا گیا تو سلطانہ ڈاکو نے کہا کہ اپنی ماں سے کہ وہ اپنا سر اس کے قریب لائے، وہ اس کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اس کی ماں نے اپنا سر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے اپنی ماں کا کان چبا ڈالا اور یہ بتایا اس ماں کی وجہ سے آج میں اس حال تک پہنچا ہوں۔ جب میں پہلی دفعہ انڈا چورا کر لایا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ یہ مجھ سے پوچھتی کہ میں یہ انڈا کہاں سے لایا اور کیوں لایا۔ اس نے وہ انڈا بجائے اس کے کہ یہ مجھ سے کچھ پوچھتی، اس نے وہ انڈا تل کے مجھے کھلا دیا اور آج میں اس حال تک پہنچ گیا ہوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس ماں کے روک ٹوک نہ کرنے کی وجہ سے آج میں اس حال تک پہنچا کہ مجھے اس کا کان چبانا پڑا کہ دنیا جس طرح مجھے یاد رکھے گی اس طرح میرے اس عمل کو بھی یاد رکھے گی کہ ایک ماں کی اس غلطی سے آج میں اس حال تک پہنچا کہ مجھے اپنی ماں کے کان کو چبانا پڑ رہا ہے۔ میں نے یہ سچی داستان کا کچھ حصہ مختصراً کیوں سنایا، جان لیجئے کہ جب ظہیر اغواکار نے اپنے کیس کو اپنی ماں نور بی بی اور دیگر سہولت کاروں سے الگ کرنے کے لیے کہا، بات سوچنے کی ہے کہ اس ماں کا بیٹا نور بی بی کا بیٹا کس طرح اغواکار بنا اور اڑوس پڑوس کی لڑکیوں کو بچیوں کو اغوا کرنے کے بجائے اس نے دوسرے شہر میں ہاتھ مارنا شروع کیا، اتنی دور کے شہر میں، یہاں سے اس نے ایک بچی کو اٹھا لیا۔ اور یہ کیسی ماں ہے کہ اس کا بیٹا جب گرفتار ہوا، پہلے تو یہ ماں اس بچی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر سیر سپاٹے اور چھپن چھپائی کھیلتی رہی، سیر سپاٹا کرتی رہی اور چھپتی پھری، اور جب اس کے بیٹے گرفتار ہوئے تو پریس کانفرنس کے ذریعے دہائی دینی شروع کر دی اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کی جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ گو کہ وہ اس کی ایک چال تھی، کوئی فریاد اور دہائی نہیں تھی، وہ جانتی ہے کہ وہ خود کیا ہے اور اس کے بیٹے کیا ہیں اور اس کے بیٹے نے کیا کیا ہے، یہی لوگ جانتے ہیں۔ اس بچی کے علاوہ اگر کوئی کچھ جانتا ہے تو یہ سب ماں بیٹے ہیں جو یہ ساری تفصیل جانتے ہیں۔ اور اب یہی ماں مفرور ہے اور اس کا بیٹا جو اس کی سب سے چھوٹی اولاد ہے کراچی میں ضمانت پر ہے اور
یہاں عدالتوں کی خاک چھان رہا ہے۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کو مطلوب ہے پر مل نہیں رہی ہے، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی عام طریقے سے گزار رہی ہے جس طرح گزارتی رہی تھی پہلے بھی۔ پولیس اپنے آپ کو ناکام ثابت کر چکی ہے کہ وہ اسے تلاش نہ کر سکی، جس کا بیٹا یہاں موجود ہے۔ حالانکہ پولیس کا یہ وتیرہ ہے کہ جب کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو اس کے گھر کے باپ، بھائی یا جو بھی گھر کے دوسرے مرد ہوں وہ ان کو تھانے میں لے جاتی ہے اور بند کر کے رکھتی ہے، اور جو مفرور ہوتا ہے یا جو بھاگا ہوا ہوتا ہے، جو اصل ملزم ہوتا ہے، وہ خود آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے باپ کو یا بھائی کو اذیت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ اور یہ ایک آسان طریقہ ہے پولیس کا، وہ یہی کرتی ہے۔ لیکن یہاں تو قصہ ہی الٹا ہے کہ ایک بیٹا عیش کرتا پھر رہا ہے اور ایک بیٹا یہاں پر قید میں ہے، ایک کہیں اور منہ چھپائے ہوا ہے، اور یہ ماں جو ہے اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ باقاعدہ ان کے لیے اشتہارات شائع کیے گئے ہیں کہ یہ پولیس کو مطلوب ہے۔ کیا اس بڑھیا کو اپنے اغواکار بیٹے کی فکر نہیں ہے کہ شہر سے دور، گھر سے دور وہ جانے کس حال میں رہ رہا ہے؟ اس نے اپنے اس اغواکار بیٹے کو گینگ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً یہ ماں کوئی عام سی ماں نہیں ہے، کوئی خاص بھی نہیں ہے۔ یہ ماں ایک ملزم ہے، ملزمہ ہے، مجرمہ ہے۔ مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے اولاد کی دوری پر یا اس کی ذرا سی تکلیف پر کانٹوں پہ لوٹنے لگتی ہیں۔ جدید دور میں بھی جبکہ فاصلے سمٹ چکے ہیں اور دنیا ایک گلوبل ولیج کی صورت میں ہے اور انگلیوں کے پور پہ ہے، مائیں جب اپنے بچوں کو دیار غیر میں بھیجتی ہیں تو بھی وہ کچھ تھوڑا پریشان رہتی ہیں اور فکر مند ہوتی ہے، لیکن اس ماں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ اپنے غرض کے غلام ہوتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ جب ان کا آپس میں جرم کا، جرائم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نہ رہے تو یہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ ظہیر اغواکار نے عدالت میں ایک نئی درخواست دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ مفرور ہیں، جو ملزمان مفرور ہیں، ان کا کیس اس سے الگ کیا جائے، اور اس نے یہ تک کہا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اس کی ماں، اور اس نے مجھے آج اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے جس میں کہیں کا اینٹ اور کہیں کا روڑا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کنبہ کب تک چلتا ہے اور کب تک اس طرح آپس میں جڑا رہتا ہے، کیونکہ ایک بیٹے نے تو ٹھینگا دکھا دیا ہے، اب اور آگے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیسے چلے گا سب کچھ؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک چال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ظہیر اغواکار پہلے اپنی ماں کے کان چباتا ہے یا اس کا گلا دباتا ہے۔